اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ عابد نعیمی آفیشیل یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سے میں ہوں آپ کا میزبان محمد عابد نعیمی۔ محترم حضرات، اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام، جس کی 10 تاریخ کو سید الشہداء جناب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا کے میدان میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اسلام کی خاطر قربانی پیش کی، اور اسلامی سال کا آخری مہینہ ذی الحج، جس کی 10 تاریخ کو حضرت سیدنا اسماعیل علی نبینا علیہ السلام نے اپنی قربانی پیش کر کے اسلام کی خاطر اسلام کو زندہ کیا۔ تو گویا کہ اسلام قربانی مانگتا ہے، اسلامی سال کا آغاز بھی قربانی سے ہے اور اختتام بھی قربانی سے ہے۔ آج چونکہ یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، یوم عاشوراء کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے اور یوم عاشوراء کی جو فضیلت ہے، یوم عاشوراء کی جو اہمیت ہے، اس کو اجاگر کرنے کے لیے آج ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ اور آج میرے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی شاہد محمود چشتی صاحب، ماشاءاللہ اس سے پہلے بھی ہمارے پاس تشریف لاتے رہے، اور آج بھی ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے مصروفیات میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا۔ قبلہ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ یوم عاشور، یہ جو 10 محرم الحرام کا دن ہے، یہ اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ اس کو عاشوراء کیوں کہا جاتا ہے؟ اور پھر کیا کربلا کا جو واقعہ پیش آیا، اس واقعہ سے پہلے بھی اس کی کوئی اہمیت تھی یا کہ اس کے بعد یہ اس کو عاشوراء کہا جاتا ہے؟ الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے اس چینل پہ بلا کر لب کشائی کرنے کا مجھے موقع عطا فرمایا۔ بہت شکریہ۔ انتہائی اہمیت کے سوال آپ نے اٹھائے ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ 10 محرم کو یوم عاشور کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی علماء نے 2 وجہ بیان فرمائی ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ عاشور مشتق ہے عشر سے، اچھا، اور عشر کا معنی ہوتا ہے 10، جی جی، اور چونکہ یہ اس سے بنا عشر سے عاشور، اور چونکہ یہ 10ویں محرم کا دن ہوتا ہے، محرم کی اس دن 10 تاریخ ہوتی ہے، تو اس مناسبت سے اس کو یوم عاشور کہا جاتا ہے۔ اچھا، صحیح۔ اور ایک دوسری وجہ جو علماء نے بیان فرمائی، بعض اہل علم نے یہ نقل کیا ہے کہ اس کو یوم عاشور اس لیے کہتے ہیں کہ یہ وہ دن ہے کہ اللہ رب کائنات نے اس دن 10 انبیاء کرام علیہم السلام کو خصوصی نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ کہ ایک تو رب کائنات ہر نبی کو خوبیاں، مقامات عطا فرما کے مبعوث فرماتا ہے، جی جی، لیکن 10 انبیاء کرام علیہم السلام ایسے ہیں کہ ان کو اس دن خصوصی نعمتوں کے ساتھ سرفراز فرمایا گیا ہے۔ اچھا، اور چونکہ وہ 10 انبیاء ہیں تو اس لیے اس بنا پر اس کو یوم عاشور کا نام دے دیا گیا ہے۔ اگلا سوال انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ کیا 10ویں محرم کی جو فضیلت اور مقام اور مرتبہ ہے، کیا یہ ثانیہ کربلا کے بعد اس کو ملا ہے؟ جی جی، کہ سید الشہداء نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، کیونکہ آپ نے جام شہادت نوش فرمایا 10 محرم کو، جی، تو ذہن کے اندر سوال، عوام کے یہ ذہن کے اندر سوال پیدا ہوتا ہے کہ شاید 10ویں محرم کو جو مقام اور مرتبہ ملا ہے جی جی، وہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی وجہ سے ملا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کی شہادت عظیم ایک شہادت ہے، اور یقینی طور پر 10 محرم کو نسبت آپ سے ہے، اور اس وجہ سے بھی 10 محرم کا دن انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اس کے اندر کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ جی، لیکن اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تاریخ کا اچھا، یا کتب احادیث کا، تو ثانیہ کربلا سے پہلے یعنی سن 61 ہجری کے اندر ثانیہ کربلا روح پذیر ہو رہا ہے، اچھا، اور اس سے پہلے جو ہے وہ 10 محرم کی جو اہمیت اور فضیلت ہے وہ نبی کریم علیہ السلام نے احادیث طیبات کے اندر بیان فرمائی ہوئی ہے۔ اچھا، بلکہ اگر نبی کریم علیہ السلام سے بھی اگر آپ پیچھے کو چلے جائیں، جی، ہزاروں سال تاریخ کے اور آپ کو پلٹے واپس آپ،
تو آپ دیکھیں کہ ملت ابراہیمی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو دین تھا اس کے اندر 4 مہینوں کو حرمت والا کہا جاتا تھا۔ اچھا ملت ابراہیمی کے اندر جو جد الانبیاء ہیں جی جی وہ 4 مہینے حرمت والے ملت ابراہیمی کے اندر بھی تھے۔ وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور ایک رجب ہے۔ صحیح اب یہ 4 مہینے حرمت والے ملت ابراہیمی سے چلے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے اور پھر اسلام نے بھی ان کی حرمت کو برقرار رکھا ہے۔ ٹھیک پہلے سے چلے آ رہے تھے اور اسلام نے بھی ان کی حرمت کو برقرار رکھا۔ اب ان 4 مہینوں کے اندر محرم بھی آتا ہے، جی اور پھر بالخصوص جو محرم کا مہینہ ہے یہ تو ابتدائے آفرینت سے، کہ جب سے دنیا بنی ہے نا، جب سے دنیا رب نے تخلیق فرمائی ہے تب سے جو محرم کا 10 محرم کا دن ہے اس کو حرمت والا مانا جاتا ہے۔ اچھا۔ اور جو محرم کا مہینہ ہے ہوں اس کو حرمت والا مہینہ جو ہے وہ ابتدائے آفرینت سے مانا جا رہا ہے۔ اچھا جس طرح میں نے ذکر پہلے بھی کیا ہے کہ 10 محرم کو اس لیے یوم عاشور کہا جاتا ہے کہ اس دن 10 انبیاء کرام علیہ السلام پر اللہ نے خصوصی جو ہے وہ نعمتوں کا نزول فرمایا ہے۔ جی جی وہ 10 میں ذرا مختصراً بیان کرتا ہوں۔ نمبر 1 کہ زمین پر اترنے کے بعد جناب آدم علیہ السلام کی جو توبہ قبول ہوئی ہے وہ 10 محرم کو ہوئی ہے۔ اچھا ماشاءاللہ۔ نمبر 2 طوفان نوح تھم جانے کے بعد، نوح علیہ السلام جن کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، جی جی طوفان نوح تھم جانے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی ہے وہ سلامتی کے ساتھ جودی پہاڑ پر جو ٹھہری جا کر وہ 10 محرم کا دن تھا۔ اچھا نمبر 3 حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو جو فرعونی ظلم و ستم سے نجات ملی اور فرعون کو سمندر کے اندر رب نے غرق فرما دیا، یہ واقعہ بھی 10ویں محرم کا ہے۔ اچھا نمبر 4 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بھی 10 محرم کو ہو رہی ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر بھی 10 محرم کو اٹھایا جا رہا ہے۔ ماشاءاللہ۔ نمبر 5 حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تشریف لے گئے، اور جب مچھلی نے یونس علیہ السلام کو اگلا اپنے پیٹ سے تو وہ دن بھی 10 محرم کا دن تھا، اور اسی دن جناب یونس علیہ السلام کی جو قوم کا قصور تھا وہ بھی 10 محرم کو معاف ہوا ہے۔ ماشاءاللہ۔ نمبر 6 حضرت یوسف علیہ السلام کو صحیح و سلامت جب کنعان کے کنویں سے نکالا گیا تھا وہ بھی 10 محرم کا دن تھا۔ اللہ اکبر۔ نمبر 7 حضرت ایوب علیہ السلام کو طویل بیماری سے جو رب نے صحت یابی عطا فرمائی وہ بھی 10 محرم کا دن تھا۔ اچھا نمبر 8 حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمانوں پہ جو اٹھایا گیا وہ بھی 10 محرم کا دن تھا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش 10 محرم کو ہوئی ہے۔ اچھا۔ جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش بھی 10 محرم کو ہوئی ہے، اور اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر نار نمرود کو گلزار کی پیدائش بھی 10 محرم کو ہے، اور پھر جب نمرود کی آگ سے اللہ نے آپ کو نجات عطا فرمائی وہ بھی 10 محرم کا دن ہے۔ نمبر 10 حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ساری روح زمین کی بادشاہی عطا فرمائی، وہ 10 محرم کا دن تھا۔ تو اب یہ 10 انبیاء کو اللہ پاک نے خصوصیت کے ساتھ جو نعمت عطا فرمائی، یہ سب کا تعلق 10ویں محرم یعنی یوم عاشورہ کے ساتھ ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یوم عاشورہ کی جو فضیلت ہے وہ عہد اسلام سے پہلے بھی مسلمہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کی فضیلت ثانیہ کربلا کے بعد ہوئی ہے، نہیں ایسے نہیں ہے۔ ہاں حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے اس کا مقام اور بہت بلند و بالا ہو گیا، لیکن اس سے پہلے بھی اس کی جو اہمیت ہے وہ مسلمہ ہے۔ امام احمد بن حسین البہقی اپنی بہقی کے اندر ایک روایت لے کر آئے ہیں کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سے سوال کیا۔ اچھا سوال یہی تھا، حضرت فاروق اعظم نے پوچھا یا رسول اللہ کیا اللہ نے ہمیں یوم عاشورہ کی کوئی فضیلت دی ہے جی کہ ہم اس کو فضیلت والا مانیں اس دن کو؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے عمر ہاں، اللہ پاک نے یوم عاشورہ کو ایک خاص مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کریم نے آسمانوں کی جو پیدائش ہے، ٹھیک ہے، جب رب کائنات نے آسمان بنائے ہیں 10 محرم کو بنائے ہیں، زمینوں کی تخلیق بھی 10 محرم کو ہوئی ہے، عرش 10 محرم کو پیدا ہوا ہے، اچھا لوح و قلم 10 محرم کو پیدا ہوئے ہیں، اور کرسی کی تخلیق بھی 10 محرم کو ہوئی ہے۔ صحیح۔ اور پھر جناب جبریل علیہ السلام جو سید الملائکہ ہیں، سید الملائکہ جبریل علیہ السلام اور دیگر ملائکہ کی جو تخلیق ہے
وہ بھی مالک کریم نے 10 محرم کو فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر پوری انسانیت کے ماں باپ حضرت آدم علیہ السلام اور جناب سیدہ حوا علیہ السلام کو بھی اللہ نے 10 محرم کو پیدا فرمایا ہے، سبحان اللہ۔ اور اسی دن 10 محرم کو اللہ کریم نے ان کو جنت کے اندر ٹھہرایا بھی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر پہلے ہو گیا کہ وہ ان کی پیدائش اور ان کے اوپر جو آگ گلزار ہوئی ہے وہ بھی 10 محرم شریف کو ہوئی ہے۔ اور پھر متعدد روایات کے اندر یہ روایت بھی ملتی ہے کہ جو قیامت برپا ہوگی، قیامت بھی 10 محرم کو آئے گی اور جمعہ شریف کا وہ دن ہوگا۔ کیا بات۔ تو لہٰذا اس سے تمام جو روایات ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ عہد اسلام سے پہلے بھی جو عاشوراء کا دن ہے جی جی ان کی اہمیت اور فضیلت وہ مسلمہ تھی۔ ماشاءاللہ۔ قبلہ عموماً یہ ہم سمجھتے ہیں، بلکہ بچپن میں ہم بھی مطلب یہی سمجھتے رہے کہ یہ جو محرم، صفر، ربیع الاول، یہ جو اسلامی مہینے ہیں یہ حضور علیہ السلام کی ہجرت سے شروع ہوئے۔ میں یہ سمجھتا رہا، اور بہت سارے اور بھی عام آدمی جو ہے وہ یہی سمجھتے ہوں گے، جی جی لیکن آپ کی ان باتوں سے یہ پتہ چلا کہ یہ جو یعنی اسلامی مہینے جو ہیں یہ تو آدم علیہ السلام کی پیدائش سے بھی پہلے کے ہیں۔ اور اس کے اوپر تو قرآن کی نص ہے نا۔ اچھا۔ قرآن کی نص ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ جب سے زمین و آسمان پیدا ہوئے تب سے اللہ کے ہاں مہینوں کی گنتی 12 ہیں۔ یہ تو قرآن پاک کی آیت کا مفہوم ہے سبحان کہ زمین و آسمان کی تخلیق سے مہینے 12 ہی چلتے آ رہے جی ہیں۔ جی جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑی اچھی بات اور بڑی معلومات میری میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سمیت کئی ایسے افراد ہوں گے کہ جن کو آج یہ ان ساری باتوں کا پتہ چلا۔ اچھا قبلہ، یوم عاشوراء کی جو فضیلت ہے جو عہد اسلام کے اندر، جیسے آپ نے روایت نقل بھی کی کہ جی جی سرکار نے اس کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے، تو اسلام کے اندر اس کی کیا اہمیت ہے یوم عاشوراء؟ جی بالکل ایسی ہی ہے کہ دیکھیں اسلام سے پہلے بھی اہمیت تھی، اور پھر اسلام نے بھی، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا حرمت والے مہینے 4 تھے، جی جی اسلام نے بھی ان کو برقرار رکھا، ان کی حرمت کو منسوخ نہیں کیا، برقرار رکھا ہے۔ اسی طرح یوم عاشوراء کی جو فضیلت پہلے بھی تھی اور اسلام نے آ کر اس کو برقرار رکھا، اور پھر خود نبی کریم علیہ السلام نے یوم عاشور کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ ٹھیک۔ حضرت سید صحیحین کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس حضور کے چچا زاد بھائی اس حدیث کے راوی ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام سے آپ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے 10 محرم کا حضور نے خود بھی روزہ رکھا، اچھا۔ اور صحابہ کو نبی کریم علیہ السلام نے حکم دیا کہ اے صحابہ تم بھی روزہ رکھو۔ صحیح۔ یعنی خود نے نبی کریم علیہ السلام نے اپنے عمل سے بھی یوم عاشوراء کی فضیلت کو ظاہر فرمایا کہ میں اس دن روزہ رکھ رہا ہوں، صحیح۔ اور صحابہ کو حکم دے کر یوم عاشوراء کی فضیلت کو حضور نے بیان فرمایا۔ اور یوم عاشوراء کی فضیلت کا جو اندازہ ہے وہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے، اچھا۔ جب ابتدائی اسلام تھا، جی۔ ابتدائی اسلام کے اندر جب رمضان کے روزے فرض نہیں تھے تو اس سے پہلے یوم عاشوراء یعنی 10 محرم کا روزہ رکھنا یہ مسلمانوں پہ واجب تھا۔ اچھا۔ اب دیکھیں کہ اسلام ہے یوم عاشور 10 محرم کے روزے کو واجب قرار دے رہا ہے، تو اسلام کی نظر کے اندر کوئی اہمیت تھی تو اسلام نے اس کے روزے کو واجب قرار دیا۔ صحیح۔ اماں جی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس سے پہلے یوم عاشور کا روزہ واجب تھا، اچھا۔ اور جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو پھر اس کا جو وجوب تھا وہ منسوخ ہو گیا، اور نبی کریم علیہ السلام نے پھر حکم فرمایا بھی صحابہ دیکھو پہلے روزہ تم پہ واجب تھا عاشوراء کا، اب چونکہ رمضان کے روزے فرض ہو گئے ہیں اب اس کی واجبیت منسوخ ہو گئی ہے، لہذا جو بندہ چاہتا ہے وہ روزہ رکھ لے ٹھیک ہے۔ اور جو نہیں چاہتا وہ نہ رکھے، یعنی اب اس کا جو درجہ وہ سنت اور استحباب کا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگر رکھ لیں گے تو اچھی بات ہے، اس پہ اجر ملے گا، ثواب ملے گا، اگر نہیں بھی رکھیں گے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب اس کے اندر جو یوم عاشوراء کا روزہ رکھا جاتا ہے، اب نبی حضرت عبداللہ بن عباس سے حدیث کے راوی ہے کہ آپ فرماتے ہیں جب حضور مکہ شریف سے ہجرت فرما کر مدینہ شریف تشریف لے گئے تو حضور نے کیا دیکھا کہ مدینے کے جو یہودی آبادی ہے نا، یہودی آبادی وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ اچھا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا بھی تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی یہ وہ دن ہے کہ جس دن اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات عطا فرمائی ہے، اچھا۔ تو لہذا ہم روزہ رکھ کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام کو آزادی عطا فرمائی، فرعون کو غرق فرما دیا، تو ہم بطور شکر اس دن کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، مناتے ہیں ہم اس کو۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نحن احق بموسیٰ، فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کا آپ کا موسیٰ علیہ السلام سے کیا تعلق ہے؟
فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہیں صحیح کہ ان کی موافقت کریں. موسیٰ علیہ السلام ہمارے ہیں، ہوں، تمہارا ان کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تو ہم زیادہ حقدار ہیں کہ ہم ان کی موافقت کریں. تو حضور نے حکم دیا بھئی صحابہ تم بھی کیا کرو، 10 محرم کا روزہ رکھو. اب صحابہ کرام نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ اگر ہم رکھیں گے رمضان 10 محرم کا روزہ، اچھا اب یہودی بھی رکھ رہے ہیں صحیح، بطور تعظیم اس دن کی، اب ہم بھی رکھیں گے تو کیا ہوگا؟ یہودیوں کے ساتھ مشابت لازم آ جائے گی. اور یاد رکھے اسلام نے ہر جو کفار کا مذہبی شعار ہوتا ہے اس کے ساتھ مشابت کرنے سے اسلام نے منع فرمایا ہے. ٹھیک، فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم سے مشابت اختیار کرتا ہے حضور نے فرمایا اس کا تعلق اسی سے ہوتا ہے. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس سے تو ان کے ساتھ مشابت لازم آ جائے گی. تو پھر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایسا کرو چونکہ وہ صرف 10 کا رکھتے ہیں اچھا، اور تم کیا کرو 7 9 کا بھی ملا لو. تو لہٰذا اب ہمارے لیے حکم کیا ہے؟ ہمارے لیے حکم اب بھی یہی ہے کہ صرف 10ویں کا روزہ اس کو علماء نے مکروہ تنزیہی لکھا ہے. اچھا، اس کی وجہ وہی ہے، وہ مشابت والی ہے. لیکن اگر کوئی رکھے گا تو اجر و ثواب اس کو مل جائے. اگر تنہا وہ 10 کا بھی رکھے گا، نو کو نہیں رکھ سکتا، نہیں رکھ آنکھ سکا، کھلی کو مسئلہ جی ہوا، بالکل ایسے ہی تو ہے، وہ اس کو ثواب ملے گا، ثواب مل جائے گا اس کو. لیکن بہتر یہ ہے، افضل عمل یہی ہے یا 9 10 کا رکھے یا پھر 10 11 کا رکھ لے. صحیح. 2 دن ملائے گا تو پھر وہ یہودیوں کے ساتھ جو مشابت والا عمل ہے نا وہ والا جو ہے نا وہ اعتراض ٹھیک ہے. ختم ہو جائے اچھا گا. قبلہ عام جو روزے ہیں عاشورہ کے علاوہ یہ آپ کو نفلی روزہ اگر رکھنا چاہے تو وہ اکیلا رکھ سکتا ہے؟ وہ اکیلا رکھ سکتا ہاں وہ اکیلا رکھ سکتا وہ ہے. اکیلا صرف رکھ یہ جو سکتا 10 اور 9 اور 10 محرم کے مہینے کی جو جی جی روزے کے حوالے سے حضور ہاں نے جی. فرمایا، چونکہ عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ جو حضور نے فرمایا کہ نفلی روزہ جو ہے وہ 2 ملا کے رکھو، ایسی بات نہیں ہے. نہیں ہر جگہ پہ یہ قانون اپلائی نہیں ہوگا نا، ہر جگہ پہ اپلائی نہیں ہوگا. وہ مستثنیٰ کچھ مقامات ہیں جو شریعت نے مینشن کر دی ہیں. اب یہ قانون ہر جگہ پہ نہیں کہ جب بھی نفلی رکھنا ہے ٹھیک ہے، تو اب وہ جس طرح پیر شریف ہے، اب بہت سارے ہمارے ساتھی ایسے ہیں جو پیر شریف کا روزہ رکھتے ہیں کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا دن ہے تو وہ بھی نفلی روزہ ہی ہے، فرض تو نہیں ہے. لہذا وہ اکیلا جو ہے بھی رکھ وہ پیر کو رکھا جا سکتا ہے. جی جی اور پھر ایک بڑی مجھے ایمان افروز حدیث یاد آ رہی ہے، ششتا کی حدیث ہے کہ غالباً ابن ماجہ اور نسائی کے اندر موجود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ 10ویں محرم کا روزہ رکھتا ہے حضور نے فرمایا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ امید کرتا ہوں، حضور فرما رہے ہیں کہ جو 10 محرم کا روزہ رکھے گا میں امید کرتا ہوں اللہ کے دربار سے کہ اس ایک دن کا روزہ اس کے سابقہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. سبحان اللہ، کہ پیچھے 1 سال بندے سے جو گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، صغیرہ گناہ جو سرزد ہو گئے، تو اللہ اس 10ویں محرم کا روزہ رکھنے سے سابقہ 1 سال کے گناہوں پہ اللہ کریم معافی کا قلم پھیر دیتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، ماشاءاللہ. اچھا قبلہ یہ تو ہے کہ روزے کے حوالے سے کہ یوم عاشورہ کو روزہ رکھنا ہے اس کی وجہ سے. اب اس کے علاوہ اور بہت سارے کام نیکی کے کام ہیں. بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ شربت جو ہے وہ لوگوں کو پانی پلاتے ہیں، شربت کا انتظام کرتے ہیں یا لنگر کا انتظام کرتے ہیں، کوئی بھی کسی بھی حوالے سے عموماً گھروں میں جو ہے وہ لنگر کا انتظام کیا جاتا ہے. تو کیا یوم عاشورہ کا اس کے علاوہ کوئی اور عمل کہ جو خاص کر یوم عاشورہ کے لیے خاص ہو، اور اگر کوئی یہ جو لنگر پانی کا انتظام وغیرہ کرتے ہیں ان کے لیے بھی کوئی اجر ہے یا نہیں؟ دیکھیں بالکل یہ جتنے بھی دوست احباب صدقہ خیرات کر رہے ہوتے ہیں شہدائے کرب و بلا کے ایصال ثواب کے لیے یقیناً ایک مستحسن عمل ہے اور اس کا ثواب شہداء کے ارواح کو ایصال کر رہے ہوتے ہیں تو بالکل مستحسن عمل ہے. شیخ الحدیث علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب جنتی زیور، اچھا جنتی زیور کے اندر ایک عمل آپ نے لکھا ہے یوم عاشور کے حوالے سے. ٹھیک ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ یوم عاشور کی جو رات ہوتی ہے یعنی 10ویں محرم کی جو رات ہوتی ہے 9 اور 10 نا اور 10 کی 9ویں کا دن ہوگا اور اگلی جو رات پڑتی ہے 10ویں محرم کی رات یا 9ویں اور 10ویں کے درمیانی شب کو اگر کوئی بندہ اس رات کے اندر یہ عمل کرتا ہے، اچھا وہ عمل ہے نماز، نفل نماز کا. اچھا آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ 4 رکعت نماز نفل اس ترتیب سے پڑھتا ہے کہ ہر رکعت کے اندر وہ سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھتا ہے، اچھا اور 4 رکعتوں کے اندر 3 بار سورۃ اخلاص شریف قل هو اللہ احد، پہلی دوسری تیسری چوتھی 4 رکعتوں میں 3 بار سورۃ اخلاص شریف پڑھتا ہے. ٹھیک ہے، اب اس طریقے سے اس نے نماز پڑھ لی 4 رکعتیں، اس کے بعد سلام پھیر دیا، سلام پھیرنے کے بعد وہ
100 مرتبہ پھر سورۃ اخلاص شریف پڑھ لیتا ہے۔ اچھا 100 مرتبہ ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے سورۃ اخلاص شریف کی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اس نفل نماز کی برکت سے اللہ کریم اس بندے کو گناہوں سے پاک صاف فرما دیتا ہے، اور گناہوں سے پاک صاف ہی نہیں فرماتا بلکہ اللہ کریم اسے جنت کی لازوال اور ابدی نعمتوں سے اللہ کریم اس کو سرفراز فرما دے گا۔ تو لہٰذا آپ کے چینل کی توسط سے جتنے بھی ہمارے ناظرین ہیں، سامعین ہیں، اللہ کریم آپ سب کو اور ہمیں بھی یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم یہ مختصر سا عمل ہے، کوئی لمبا چوڑا نہیں ہے، تو ہم کوشش کریں کہ عشاء کی نماز سے لے کے فجر کی نماز تک، جی عشاء کی نماز سے لے کر فجر کی نماز، پوری رات اس کا ٹائم ہے کہ رات کے کسی بھی حصے کے اندر یہ نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص ہر رکعت میں، اور اس کے بعد سلام پھیرنے کے بعد 100 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کریں۔ ماشاءاللہ یہ تو بہت آسان ہے اور ہر بندہ کر سکتا ہے۔ بالکل 10 سے 15 منٹ غالباً 10 سے 15 منٹ لگیں گے اس پہ، تو زیادہ سے زیادہ بھی لگ جائیں گے۔ جی اور ایک اور عمل جو ہے وہ مجھے یاد آ رہا ہے، اور اس حوالے سے میں خصوصی ایک وہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ 10ویں محرم کو اپنے اہل و عیال پہ، بیوی ہے، بچے ہیں جو آپ جن کی پرورش کر رہے ہیں، جن کی آپ کفالت کر رہے ہیں، جو بندہ اہل و عیال پہ اپنے بیوی بچوں کے اوپر 10 محرم کو دل کھول کر خرچ کرتا ہے، کشادگی کرتا ہے ان کے اوپر خرچ کرنے کی، یعنی اچھا کھانا کھلا دیا، بالخصوص کوئی چیز بنا لی بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے، تو حضور فرماتے ہیں کہ پورا سال اللہ رب کریم اس بندے کے رزق کے اندر فراوانی اور وسعت عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اب اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد حضرت امام سفیان ثوری، بہت بڑے محدث اور امام گزرے ہیں، امام ثوری فرماتے ہیں کہ انا قد جربناہ وجدناہ کذالک۔ اچھا، آپ فرماتے ہیں، امام ثوری فرما رہے ہیں کہ انا قد جربناہ، ہم نے اس بات کا خود تجربہ کیا ہے، اور تجربہ کرنے کے بعد رزلٹ کیا نکالا، فرماتا ہے فوجدناہ کذالک، جس طرح حضور نے بیان فرمایا ہم نے بالکل ایسے ہی پایا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان۔ اب ایک صاحب، میں ان کو نہیں جانتا، سوشل میڈیا کے اوپر ایک کلپ نظر سے گزرا، تو وہ صاحب اس حدیث کو موضوع قرار دے رہے تھے، اچھا، اور وہ تاریخی کتب کے حوالے دے رہے تھے، فلاں تاریخ، وہ فلاں تاریخ کی کتاب کے کو موضوع لکھا، فلاں نے موضوع لکھا، فلاں نے موضوع لکھا۔ تو دیکھیں کہ بات یہ ہے کہ ہر بندہ جو صاحب علم ہے، جو علم اصول حدیث سے واقفیت رکھتا ہے، وہ جانتا ہے کہ موضوع اور چیز ہے، ضعیف ہونا اور چیز ہے، لہٰذا موضوع اور ضعیف حدیث کے اندر فرق جان کر جینا چاہیے۔ موضوع حدیث من گڑت کو کہتے ہیں، اچھا، موضوع من گڑت حضور کا فرمان ہی نہیں ہے، ایک ہے ضعیف حدیث ہے۔ تو ضعیف کا مطلب یہ نہیں ہوتا یہ فرمان نبی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی سند کمزور ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں یہ حدیث سندن ضعیف ہے، یہ حدیث سندن ضعیف ہے، لیکن موضوع نہیں ہے، ضعیف حدیث، سند ضعیف ہے اس کی۔ اب شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، یوسستی کا نام ہے، جو بر صغیر کے اندر سب سے پہلے علم حدیث لائے ہیں۔ بر صغیر کے اوپر جو علم حدیث پہ کام ہے وہ شیخ صاحب کا، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ آپ کا ایک مختصر مقدمہ ہے علم اصول حدیث پہ جو مشکات کے شروع کے اندر بھی وہ لاحق ہے۔ اس مقدمہ کے اندر شیخ صاحب لکھتے ہیں، اور علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ شرح نخبۃ الفکر کے اندر اس بحث کو لائے ہیں، اور دیگر اصولی جو ہیں وہ اس بات کو انہوں نے بڑے واضح طور پر بیان کیا ہے کہ جب ایک ضعیف حدیث ہے، جب اس کے طرق متعدد ہو جائے، ایک ضعیف حدیث ہے لیکن اس کی سندیں زیادہ ہیں، اس کے طرق متعدد ہیں، جب وہ متعدد طرق سے ضعیف حدیث آ جاتی ہے، اس طرق کے متعددہ کی وجہ سے محدثین یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کا جو لیول ہوتا ہے وہ ضعف سے بڑھ کر حسن کے درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ کہ وہ تھی ضعیف ہے لیکن چونکہ اس کے طرق متعدد ہیں، تو طرق کے متعددہ کی وجہ سے وہ ضعف سے نکل کر حسن کے درجے تک بھی پہنچ جاتی ہے، تو طرق کے متعددہ اتنی پاور ہوتی ہے۔ اب یہ جو حدیث پاک بیان کی ہے، یہ اس کی ایک سند نہیں ہے، بالکل ضعیف ہے، لیکن یہ بھی تو دیکھ رہے ہیں اس کے طرق متعدد ہیں،
اور توروں کے عام متعددہ تو حسن تک پہنچ جاتی قبلہ ہے۔ عام آدمی کے لیے مطلب ترک متعدد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو بہت سارے صحابہ بہت نے، سارے راویوں نے اس کو جی 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 روایت ہاں کیا بہت ہوا ساری روایات ہیں اس والے سے۔ روایت ہے۔ جی جی اچھا فرض کرے اگر اس کے توروں کے متعدد نہ بھی ہوں، ہوں ایک ہی سند ہے، ٹھیک ہے اب ساتھ توروں کے متعددہ نہیں ہے، وہ ضعیف ہے، لیکن یہ بھی قانون فقہا اور محدثین نے بیان کیا ہوا ہے کہ جو ضعیف حدیث ہوتی ہے وہ فضائل کے اندر قابل استدلال ہوتی ہے۔ ضعیف حدیث سے عقیدہ ثابت نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے ضعیف حدیث سے حکم شرعی ثابت نہیں ہو سکتا۔ جہاں تک فضائل کی بات ہے کہ آپ نے کسی عمل کی فضیلت کو ثابت کرنا ہے تو فضائل کو ثابت کرنے کے لیے حدیث سے ضعیف قابل استدلال ہوتی ہے، صحیح اور ہم یہاں سے کوئی نہ عقیدہ ثابت کر رہے ہیں اور نہ کوئی حکم شرعی بیان کر رہے ہیں، ہم ایک یوم عاشوراء کی فضیلت ثابت کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ضعیف حدیث سے بھی وہ ثابت ہو سکتی ہے۔ ماشاءاللہ بہت پیاری آپ نے تشریح کر دی ہے۔ اور محترم حضرات، یوم عاشوراء کو آپ اگر استطاعت ہو تو ضرور دے کا بھی انتظام کریں، لنگر کا انتظام کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کے اندر شامل کریں۔ لیکن اگر استطاعت نہ ہو تو جیسے قبلہ نے فرمایا کہ آپ کھانا اچھا کھانا بنائیں اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر بھی آپ کو اجر عطا فرمائے گا۔ یعنی دیکھیں کہ کتنی بڑی فضیلت ہے یوم عاشوراء کی، کہ اس دن اگر جو بندہ اپنے گھر والوں کے لیے، بیوی بچوں کے اوپر اچھا خرچ کرتا ہے، اچھا کھانا کھلاتا ہے، گھر کے اندر اچھا جو ہے وہ کوئی چیز لے کے آتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی اس یوم عاشوراء کے صدقے اس کو اجر عطا فرمائے گا۔ بہت شکریہ قبلہ مفتی جزاک صاحب، اللہ جی، اللہ خیر آپ کا جزاک بہت بہت اللہ فرمائے۔ شکریہ۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر قبلہ مفتی صاحب سے ہم استفادہ کرتے رہیں گے، اور اسی کے اوپر مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔